مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے جو ہے وہ عجیب قسم کے بیانات آ رہے ہیں. جنرل باجوہ جو ہے وہ ایک صحافی سے ایک بات کرتے ہیں, اس کے بعد دوسرے صحافی سے ایک بات کرتے ہیں. مجھے ایکچولی کالز بھی بہت سے صحافیوں کی آئیں. جاوید چوئی صاحب ابھی بھی اپنے اس بات کے اوپر کھڑے ہیں, انہوں نے کچھ میرے اوپر بھی تنقید کرنا شروع کر دی. ہم سے چمچا گیری نہیں ہوتی. شہباز گل صاحب نے جو ہے بیچ میں چھلانگ ماری, انہوں نے کہا چلو بس بہت ہی ہوگی, بس کافی ہے, میں ایک سگنل دینا سی میں دیتا ہے. ججز کے ریمارکس کافی حد تک جو ہے وہ کراس مطلب ہو رہے تھے ایک دوسرے کو. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ شاید عمران خان کو معلوم تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو عدالت آ گئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی اہم خبریں اس ویلاگ کے اندر شیئر کریں گے. ایک تو مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے جو ہے وہ عجیب قسم کے بیانات آ رہے ہیں, کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آخر معاملہ ہے کیا. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوئی ہے, کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی صاحب دوبارہ ایجنسیوں کے حوالے سے کافی کچھ بولے ہیں, یہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تھوڑی سی ڈسکشن اپنے پچھلے ویلاگ کے حوالے سے. میں نے ایک خبر آپ کو دی تھی جنرل باجوہ کے حوالے سے, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی جنرل باجوہ سے میری کل رات کو بات ہوئی تھی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے تردید کی تھی ایک پرٹیکولر سینٹنس کی جو جاوید چوئی صاحب نے اپنے کالم کے اندر شیئر کیا تھا. تو جب یہ ہمارا ویلاگ جو ہے وہ پبلک ہوا صبح, تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو ٹپیکل پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں نا, ان کا تو خیر کیا ذکر کرنا, وہ تو مجھے پتہ ہے وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ سوال اٹھانا شروع کیے کہ جی جنرل باجوہ جو ہے وہ ایک صحافی سے ایک بات کرتے ہیں, اس کے بعد دوسرے صحافی سے ایک بات کرتے ہیں, تو یہ کیا طریقہ ہے. اچھا, میں اس میں صرف ایک آپ کو بات بتا دوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پہ نا ہمارے ویلاگز میں یا میں نے کبھی بھی اگر پروگرامز کیے تو تعریفوں والے کا جو خانہ ہے نا وہ تو موجود ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ. میں ایک صحافی ہوں, اور ایک صحافی ہونے کے ناطے میرا کام رپورٹ کرنا ہے. مجھے اگر کوئی خبر ملے گی, وہ چاہے کہیں سے بھی آئے, وہ چاہے عمران خان صاحب سے آئے, جنرل باجوہ سے آئے, شہباز شریف سے آئے, مریم نواز سے آئے, نواز شریف سے آئے, آصف زرداری سے آئے, کسی سے بھی آئے, میرا کام اس کو اسی طرح ہی رپورٹ کر دینا ہے. اب انہوں نے بہت سے لوگوں نے مجھے ایکچولی کالز بھی بہت سے صحافیوں کی آئیں, تو میں نے کہا میں ایک ہی دفعہ اس بارے میں صرف ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہم نے صرف رپورٹ کیا ہے. کیا جاوید چودھری صاحب اپنے اس کالم کے اوپر ابھی بھی کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے, یہ جاوید چودھری صاحب میرے سینئر ہیں, وہ یہ بہتر جانتے ہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. جنرل باجوہ صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا, یہ کال جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے آئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس چیز کی جو ہے نا وہ ڈینائل میں دینا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے آپ دیجیے یہ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرا ایک کام ہے, ہم نے صرف رپورٹ کرنا ہے. اس کمرے کے اندر جاوید چوئی صاحب اور جنرل باجوہ کے درمیان آپس میں کیا گفتگو ہوئی, کیا نہیں ہوئی, کس نے کیا کچھ کہا ہے یا نہیں کہا, یہ ان دو لوگوں کے درمیان یہ بات ہے. اس میں سے ایک صاحب نے کوٹ کیا, دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کی. اب یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مجھے اس بات کا نہیں پتا, میرا کام صرف رپورٹ کرنا تھا. جاوید چوئی صاحب اگر ابھی بھی اپنے اس بات کے اوپر کھڑے ہیں تو میں ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, میرے سینئر ہیں. لیکن جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ بات نہیں کی. سو میرا کام صرف ایک حد تک تھا, ایک رپورٹ کرنا تھا. اور وہ بہت سے ہمارے فیلڈ سے ہی لوگ جو ہیں رپورٹرز وغیرہ, اور وہ انہوں نے کچھ میرے اوپر بھی تنقید کرنا شروع کر دی. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایکسس نہیں ہے تو اس میں کیا کروں. مطلب آپ کے پاس جس سیاستدان کا یا جس اہم کسی پرسنالٹی کا ایکسس ہوتا ہے, آپ بھی اس تک رپورٹنگ کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ہم سے چمچا گیری نہیں ہوتی. میں نے آج تک کبھی کسی کی نہ چمچا گیری کی ہے, اور نہ میں نے کبھی جنرل باجوہ کو آج تک کبھی ڈیفینڈ کیا ہے, کیونکہ میں یہ کام نہیں کرتا. میں نے آج تک کبھی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کیا. ہاں رپورٹ ضرور کروں گا. میں ماشاءاللہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے تھے جن کی زندگی چمچا گیری سے بھری ہوئی ہے, مطلب لونڈے لپاڑوں کی حد تک وہ گئے ہوئے ہیں. تو وہ بھی بیٹھ کے جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے. بہرحال وہ کرتے رہے, ان کا رائٹ ہے, میں نے ان کو کیا کہنا ہے. میں نے آج تک کبھی کسی کو ایسا نام لے کے تو جواب نہیں دیا, ورنہ اگر میں یہاں پہ نام لینا شروع کروں نا تو لوگ اچھے شرمندہ ہو جائیں گے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ٹائیں کرنے کے بجائے ادھر آ کے بیٹھیں. یہ جو خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لونڈے لپاڑے, بھائی میں انوائٹ کرتا ہوں, کوئی بھی آئے 100 دفعہ بسم اللہ, آئیے میرے سامنے آ کے بیٹھیے, بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ ادھر آ کے بات کریں. یہ 2 ٹویٹیں کر لینا, 4 ٹویٹیں کر لینا, اس کا کیا فائدہ. یہ بیٹھ کے پھر آپ پی ٹی آئی والوں کو بھیجتے ہیں, دیکھیں نہیں ہم نے یہ ٹویٹ کیا ہے, یہ دیکھیں, تاکہ ہماری ذرا عزت بڑھ جائے. ادھر بیٹھے میرے سامنے آئیں کرسی کے اوپر بیٹھیں, میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں, پھر گفتگو جو ہے آگے بڑھے گی. خیر میں نے کہا ایک ذرا شروع میں ذرا تھوڑی سی یہ بات کر لیں. اس کے علاوہ سب سے پہلے ذرا میں معیشت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ہم نے کل اپنے ویلاگ کے اندر بھی, جو صبح میرا ویلاگ آیا تھا, میں نے اس کے اندر بھی بات کی تھی کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی نہیں تھی.
سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ جیو نے یہ رپورٹ کیا, اس کے علاوہ بھی چند چینلز نے رپورٹ کیا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں. دس واز ایکچولی رپورٹڈ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات طے نہیں پائے ہیں ابھی تک. دیر آر اسٹل سم ایریاز جو ابھی کلیئر ہونا ضروری ہیں, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ بورڈ میٹنگ جو آئی ایم ایف کی بلائی جاتی ہے وہ نہیں ابھی تک بلائی گئی ہے. پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ سرٹن سٹیپس ہیں, پہلے آپ اس کی ہمیں کنفرمیشن دیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ بات ہوگی. اسحاق ڈار صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی صبح کے وقت, اور مختلف جو اکانومی سے ریلیٹڈ جو ہے جو رپورٹرز ہیں ان سے انہوں نے انٹریکشن کیا. ان کی باتوں کا جو لب لباب میرے سامنے آیا ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتراض آئی ایم ایف کو اس بات کے اوپر ہے, اور یہ اس کا ذکر اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا کہ جی ٹرسٹ لیول کا مسئلہ ہے. یہاں سے کنفرمیشنز دی جا رہی ہیں لیکن ٹرسٹ لیول کا ڈفرنس ہے. اب وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ جی جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا تھا, جو کہ آپ ایکچولی نہیں کر سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ فروری کے اندر جب انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی تھیں, بجلی کی قیمتیں بھی کم کی تھی, آپ نہیں کر سکتے تھے بھائی, آپ نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. آپ یہ عمران خان صاحب کو اپنی عادت پڑی ہوئی نا یو ٹرن لینے کی. بھائی جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں, تو ایکچولی اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ یو ٹرن نہیں لیتی. اسٹیٹ اپنی کئی بھی بات سے یو ٹرنز نہیں لیتی, اسٹیٹ کی ایک پوزیشن ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے اس چکر میں جو ہے نا وہ پاکستان کا بھی بیڑا غرق کیا اس کے اندر. تو اب پوزیشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کو ڈاؤٹس ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹس تو کر لیں گے, یہ کمٹمنٹس کو پورا کس طرح کریں گے. اب مثال کے طور پہ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی بات ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی 50 میں سے 40 روپے ہم بڑھا چکے ہیں, 10 روپے ابھی ہم نے مزید بڑھانی ہے, لیکن ان کو کنفرمیشن چاہیے کہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. سیل ٹیکس کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے, کیا حکومت نے کیا کمٹمنٹ دی ہیں اس کے بارے میں نہیں پتا. سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے یہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا, تو جس کی وجہ سے معاملات ابھی بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں, یہ حقیقت ہے. تو انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے جو معاہدہ ہے اس کا ڈرافٹ جو ہے ایم ای ایف پی کی جو کاپی ہے وہ ہمیں بھیج دی گئی ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی بھی آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے اس نے ابھی تک اپروول دینی ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا اسٹل ہینگنگ ان دی ایئر. تو یہ اصل صورتحال ہے. اب اسحاق ڈار صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی پیر تک جو ہے وہ ہماری دوبارہ میٹنگز ہونی ہے, زوم کی میٹنگز ہوں گی, اور یہ جو باقی بھی جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہوں گے تب تک جو باقی آپ کی فرینڈلی کنٹریز ہیں وہاں سے بھی جو پیسے شیسے آنے ہیں وہ بھی تب تک نہیں آئیں گے جب تک آئی ایم ایف آپ کو گرین سگنل نہیں دیتا. تو معاملات میری نظر میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو آئی ایم ایف کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی جو بری خبر سنائی گئی ہے, جو میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ کے معاملہ طے پا بھی گئے تو اس میں خوشیاں منانے والی کوئی بات نہیں ہے. 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز آپ کے اوپر لگنے لگے ہیں, یہ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس میں بتا دیا ہے. تو 170 ارب روپیہ, اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے. یہ کس کس مد میں آپ سے جو ہے وہ لیے جائیں گے یہ ابھی وقت جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انرجی سیکٹر کے اندر بھی کہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اصلاحات جو ہے اس سلسلے میں کرنی پڑیں گی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ایکچولی کل رات کو کامران خان صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو ایک دفعہ پھر اپنا ٹارگٹ کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے نکال دیتے, میری جگہ احسن اقبال جیسا اکانومسٹ ٹائپ قابل شخص جو ہے لگا دیتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی. اسحاق ڈار نے کہا آئی ایم ایف سے بات نہیں کروں گا, یہ سوچ الٹی ہے. اسحاق ڈار کو ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی. اسحاق ڈار کے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانے کا دیکھا کیا نتیجہ نکلا. 9000 کنٹینرز پورٹ پہ کھڑے ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ایگو کے چکر میں فیکٹریاں بند کرا دیں. کیوں ڈیفالٹ رسک بڑھایا گیا, ملک کو نقصان ہوا. ڈالر کی پالیسی میں اسٹیٹ بینک نے بہت غلطیاں کی. پاکستان کو آئی ایم ایف معاہدے سے پہلے خود بھی کچھ کر لینا چاہیے تھا. حکومت کو گیس کی قیمت پہلے ہی بڑھا لینی چاہیے تھی. آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا کہا تھا. ہم نے دنیا کے پیسے واپس کرنے ہیں. پاکستان کو اب ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا. تو پاکستان کو اگر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا تو اس کا جو را مٹیریل ہے وہ سارا کا سارا پاکستان نہیں پروڈیوس کرتا. کئی چیزیں آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, وہ ایک فنش پروڈکٹ بنتی ہے تو اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستان جو ہے نا اس مصیبت کے اندر فی الحال پھنسا ہوا ہے کہ آپ نے اگر ایکسپورٹ بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. تو لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک دفعہ پھر اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے 14 معاونین خصوصی ان کو بلا معاوضہ کام کرنے کی درخواست کی منظوری ان کی دے دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ عوام کی خدمت کے جذبے سے کام کرنے کا خواہش مند ہے, وہ اس مشکل صورتحال میں بلا معاوضہ خدمات انجام دیتے رہیں گے. اچھا, میرا اس کے اوپر ماننا ہے کہ بھائی یہ معاون خصوصی اگر آپ نہ بھی ہو نا تو آپ تب بھی بہت کام کر سکتے ہیں. یہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ صرف جھنڈے والی گاڑی رکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ یہ سارا کچھ کیوں, اس کی ضرورت کیا ہے. مطلب 83 کے اوپر آپ کی تعداد پہنچ چکی ہے کیبنٹ کی, اب یہ صورتحال ہے آپ کی.
تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے پیسے اکٹھے کرنا مشکل ہوا ہے، یہاں پہ اربوں روپے کے جو ہے وہ آپ نے ابھی مزید ٹیکسز لگانے ہیں IMF کی وجہ سے، اور دوسری جگہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہوتی، آپ کے ٹھاٹ ہی ختم نہیں ہوتے سارے معاملے کے اندر. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. شیخ رشید صاحب نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جناب رجوع کر لیا ہے. شیخ صاحب کی جانب سے دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آصف زرداری کے خلاف بیان پر میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں. آصف زرداری نے کوئی شکایت نہیں کی، تیسرے فریق کی شکایت پر مقدمہ درج ہوا. میں جیل میں ہوں، اب مزید کسی تفتیش کے لیے پولیس کو میری ضرورت نہیں، میں چل کے جمع کرانے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا ضمانت منظور کی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی درخواست سے ضمانت پر سماعت 13 فروری کو جو ہے اب ہوگی، اور شیخ صاحب کی ضمانت کی درخواست سے مجسٹریٹ اور سیشن عدالت نے مسترد آلریڈی کر دی ہوئی ہیں، اس لیے یہ معاملہ جو ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا ہے. شہباز گل صاحب کا جو کل معاملہ ہوا تھا، وہ اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب جو ہے جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں سے نکل گئے تھے. بڑا رولا رپا پڑا رہا ہے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر. PTI کے فالوورز جو ہیں وہ اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کے خلاف جو ہے کافی ٹویٹس وغیرہ وہ لوگ کرتے رہے. اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر ایک اپنا تفصیلی پوائنٹ آف ویو دیا تو تھا، لیکن اب اس کے بعد لگتا ہے کہ سیز فائر کروانے کے لیے شہباز گل صاحب نے بھی الٹیمیٹلی ایک ٹویٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج ہائی کورٹ میں پریس کانفرنس کے دوران ایک اوور لک ہوا. اچھا چلیں، یہ تو مان رہے ہیں کہ ایک اوور لک ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے بھی فیل کیا، جنہوں کہتے ہیں نا درد ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی اوور لک ہوا، اور اس کے بعد اسد بھائی نے اسے ایکسپلین بھی کر دیا. یعنی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ واقعی اسد عمر نے جو ہے وہ زیادتی کی، اور اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے انہوں نے ایکسپلین کر دیا، اب اس بات کو ختم کر دیں. اس وقت خان اور پارٹی کو ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے، آئیے خان کے پیچھے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں، خدا کرے میں آپ کی محبتوں کا قرض اتار سکوں. اچھا، یہ ٹویٹ بھی جو ہے بڑی دیر کے بعد جا کے ہوئی ہے، بڑی دیر کے بعد، مطلب سوشل میڈیا پہ واہ جو ہے وہ جب فواد چودھری اسد عمر کو جو ہے اچھا خاصا برا بلا کہہ دیا گیا، اس کے بعد شہباز گل صاحب نے جو ہے بیچ میں چھلانگ ماری، انہوں نے کہا چلو بس بہت ہی ہوگی، بس کافی ہے، میں ایک سگنل دینا سی میں دیتا ہے، اور میرے حق میں جو ہے وہ ٹرینڈ شینڈس بھی کافی چل گئے، تو انہوں نے کہا چلو ہن اسی ٹویٹ کر دینے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے اوور لک ہوا ہے، آئندہ میرا دھیان رکھنا. تو شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ اپنے سوشل میڈیا کا مسل جو ہے وہ بیسکلی استعمال کر رہے تھے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ جو ہمارا یہ جو ویلاگ تھا، اس کے بعد ظاہری بات ہے مختلف کامنٹریز ہو رہی تھیں جنرل باجوہ کے حوالے سے، تو شہباز گل صاحب نے جو ہے اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا 18 اگست کی اہم میٹنگ، ایوان صدر میں عام شخصیت نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کا گرفتار بندہ تو فر آپ کے خلاف بول رہا ہے، مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس ایک ہی تو چیز ہوتی ہے فخر کرنے کو، وفاداری. مجھے صرف اپنا نہیں اپنی پوری کلاس کا بھرم رکھنا تھا، اللہ نے مدد کی اور بھرم رکھ پایا. خدا آواز سے شہباز گل صاحب، اے جڑا تسی نواں جھنڈا چک لیا نا مڈل کلاس والا، یار یہ مت کریں سیریسلی، اس کے اوپر حادثہ نکل جاتا ہے. برائے مہربانی، آپ سے ویسے ہمدردی ہے، آپ سے ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا، لیکن یار یہ مڈل کلاس والے جھنڈے کے پیچھے مت چھپیں، آپ کی بڑی مہربانی. اے نواں کم تسی پھڑ لیا کہ ہاں یار یہ مڈل کلاس بن جاؤ، اس سے ہمیں بڑی ہمدردی، ہم لیکن خدا دا واسطے یار اے والے کام تے نہ کرو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے. مطلب میں لگاتار، مجھے پتہ ہے میں شہباز گل صاحب آپ کو کور کرتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے کہ اب نا یو بیکم ٹو پریڈکٹیبل. کرکٹ کے اندر نا کہتے ہیں کہ نیا بالر جب آتا ہے نا تو پہلے 3 4 5 میچز جب وہ کھیلتا ہے کسی ٹیم کے خلاف تو اس کو ریڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یار یہ آف سپن کس طرح پھینکتا ہے، لیگ سپن کس طرح پھینکتا ہے، پہلے 3 4 5 میچز کے اندر یا 10 15 میچز کے اندر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ریگولرلی کھیلنا شروع کرتے ہیں نا ٹیموں کے ساتھ تو پھر وہ پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں، انلیس اور انٹل وہ کوئی نئی ویرائٹی نہ لے آئیں. تو شہباز گل صاحب ہمیں آپ کو کور کرتے ہوئے اتنے سال اب ہو چکے ہیں، اتنے سال، مطلب آپ کا جو عروج تھا نا، جو صحیح عروج سٹارٹ ہوا وہ تو 2018 میں ہوا جب آپ نے اون چودھری کو ریپلیس کیا، اون چودھری وہاں سے فارغ ہوئے اور آپ نے جو ہے عمران خان صاحب کے وہ رائٹ ہینڈ مین کے طور پہ آپ نے ان کی جگہ لی. تو اس بات کو اب تقریباً 4 ساڑھے 4 سال تو ہو چکے ہیں. تو 4 ساڑھے 4 سال میں جب آپ ایک مومنٹم بناتے ہیں نا اور جب ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ناؤ یو بیکم ٹو پریڈکٹیبل. سیریسلی برنگ سم تھنگ نیو. شہباز گل صاحب شہباز گل 2.0 لے کر آئے، اب کوئی نوا پارٹ لے کے آؤ. یہ مجھے پتا ہے یہ آپ مڈل کلاس والے جھنڈے کے پیچھے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں. یو ناٹ مڈل کلاس، آئی ایم ریپیٹنگ دس اگین، اس چکر میں مت آنا. باقی ویسے آپ کہیں کہ ہاں جی آپ کے ظلم و ستم ہوا ہے، لیکن یہ والا یہ جڑا پتہ ہے نا یہ ہوتے میں نہیں تمہیں جان دوں گا. یو آر ناٹ مڈل کلاس، ٹھیک ہے، اسٹاپ سیئنگ دیٹ اباؤٹ یور سیلف. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو ہے آج کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک بڑا اہم کیس تھا اور وہ نیب ترامیم کے حوالے سے تھا. اس کے اندر ججز کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوئے. میرے کورٹ رپورٹر سے میری بات ہوئی تو ججز کے ریمارکس کافی حد تک جو ہے وہ کراس مطلب ہو رہے تھے ایک دوسرے کو. مطلب یہ سچویشن تھی. میں بڑا دھیان سے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں مزید آگے جانا نہیں چاہتا.
تو اس پہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں جی جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت کے دوران استفسار کیا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے نیب ترمیمی بل پر ووٹنگ سے اجتناب کیا. کیا ووٹنگ سے اجتناب کرنے والے کا عدالت میں حق دعویٰ بنتا ہے؟ کیا کوئی رکن اسمبلی پارلیمان کو خالی چھوڑ سکتا ہے؟ کیا پارلیمان میں کرنے والا کام عدالتوں میں لانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنا نہیں ہے؟ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ استعفیٰ منظور نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اسمبلی رکنیت برقرار ہے. رکن اسمبلی حلقے کے عوام کا نمائندہ اور ان کے اعتماد کا امین ہوتا ہے. کیا عوامی اعتماد کے امین کا پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنا درست ہے؟ کیا قانون سازی کے وقت بائیکاٹ کرنا پھر عدالت آ جانا پارلیمانی جمہوریت کو کمزور کرنا نہیں ہے؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیسے تعین ہوگا کہ نیب ترامیم عوامی مفاد اور اہمیت کا کیس ہے؟ عوامی مفاد کا تعین کیا عدالت میں بیٹھے 3 ججز نے کرنا ہے؟ کیا عوام نیب ترامیم کے خلاف چیخو پکار کر رہے ہیں؟ نیب ترامیم کون سے بنیادی حقوق سے متصادم ہے؟ اس کی نشاندہی نہیں کی گئی. عمران خان کے وکیل اسلامی دفاعات اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کا ذکر کرتے رہے. اس پہ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے سماعت کے دوران عدالت سے کہا کہ عمران خان چاہتے تو نیب ترامیم کو اسمبلی میں شکست دے سکتے تھے. پی ٹی آئی کے تمام ارکان مشترکہ اجلاس میں آتے تو اکثریت میں ہوتے. اب اس پہ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب بیچ میں آئے. انہوں نے ریمارکس دیے کہ اس نقطے پر عمران خان سے جواب لیں گے. انہوں نے ریمارکس دیے کہ کیا صرف اس بنیاد پر عوامی مفاد کا مقدمہ نہ سنیں کہ درخواست گزار کا کنڈکٹ درست نہیں تھا؟ ہر لیڈر اپنے اقدامات کو درست کہنے کے لیے آئین کا سہارا لیتا ہے. پارلیمان کا بائیکاٹ کرنا پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی تھی. ضروری نہیں سیاسی حکمت عملی کا کوئی قانونی جواز بھی ہو. چیف جسٹس نے کہا کہ بعض اوقات قانونی حکمت عملی بھی سیاسی لحاظ سے بیوقوفی لگتی ہے. پارلیمانی کارروائی کا بائیکاٹ دنیا بھر میں ہوتا ہے. بر صغیر میں بھی تو بائیکاٹ کی تاریخ لمبی ہے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی بیچ میں آئے. ٹھیک ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کتنے ارکان نے نیب ترمیم کی منظوری دی. اس پہ جو وفاقی حکومت کے وکیل تھے مخدوم علی خان, انہوں نے کہا کہ بل منظوری کے وقت مشترکہ اجلاس میں 166 ارکان تھے. جج صاحب نے اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ مشترکہ اجلاس میں ارکان کی تعداد 446 ہوتی ہے, یعنی آدھے سے کم لوگوں نے ووٹ دیا. عدالت صرف بنیادی حقوق اور آئینی حدود پار کرنے کے نکات کا جائزہ لے رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ درخواست گزار نے نیب ترامیم عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے خلاف ورزی پر چیلنج کی. عمران خان کے کنڈکٹ پر سوال تب اٹھتا اگر نیب ترامیم سے ان کو کوئی ذاتی فائدہ ہوتا. بظاہر درخواست گزار کا نیب ترامیم سے کوئی ذاتی مفاد منسلک نہیں لگتا. اس پہ مخدوم علی خان نے کہا کہ جی ضروری نہیں کہ ذاتی مفاد کے لیے ترامیم چیلنج ہو. درخواست گزار کو نیب ترامیم چیلنج کرنے سے سیاسی فائدہ بھی مل سکتا ہے. پی ٹی آئی نے استعفے نامنظور ہونے پر عدالت سے رجوع کیا. استعفے منظور ہونے پر بھی پی ٹی آئی عدالت میں آ گئی. عمران خان نے دانستہ طور پر پارلیمنٹ خالی چھوڑنے کا فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ شاید عمران خان کو معلوم تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو عدالت آ گئے. عمران خان سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی تو ہیں. جج صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے کل ایک ریمارک دیا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب عام آدمی نہیں ہیں. اس کے اوپر بھی کافی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا لہدے ہوئی تھی کافی زیادہ. اب انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عام شہری بھی ہیں. مخدوم علی خان صاحب جو وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ کسی بھی مقدمے کی بنیاد حقائق پر ہوتی ہے, قیاس رائیوں پر نہیں. عدالت قانون سازی کو برقرار یا کالعدم قرار دینے کے بجائے بغیر کسی فیصلے کے واپس بھی کر سکتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر سوال کیا کہ اگر عدالت نیب قانون کالعدم قرار دے گی تو کل کیا کوئی بھی سپریم کورٹ میں قانون سازی کو چیلنج کر دے گا؟ ایک شخص نے نیب ترمیم چیلنج کی, ممکن ہے اسی جماعت کے باقی ارکان ترمیم کے حق میں ہوں. عدالت نے اس کے بعد کیس کی مزید سماعت جو ہے 14 فروری ویلنٹائنس ڈے ہے اس دن, اس تک جو ہے وہ ملتوی ہے. ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کیس سے اس کا تعلق ہے. اچھا, اب بیسکلی یہ ایک پرانی جو ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا پارلیمنٹ کی کارروائیوں کو جو ہے وہ اس طرح عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت پرانی صدیوں نہیں ڈیکیڈز پرانی ڈیبیٹ ہے جو چل رہی ہے کہ جناب کون کس حد تک عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. اب اگر اسپیکر کے وہ معاملے کی بات کی جائے جو قاسم سوری صاحب نے جب وہ سب کچھ اٹھا کے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک فورن کنسپریسی ہے اور اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک آئی تھی تو اس پہ تو سپریم کورٹ نے انٹری ماری تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے, اور وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس وقت. تو ایک مثال ہمارے پاس وہاں موجود ہے, لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جو مشترکہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا, اس نے اکثریت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو لوگ موجود تھے اس بنیاد کے اوپر ان نیب ترامیم کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا. تو اب کیا
سپریم کورٹ اس میں انٹرونشن کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ اس بینچ کے اندر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک اپنی پوزیشن لے رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں، بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے سیاسی فائدے کی خاطر جو ہے وہ کورٹ کے اندر آ گئے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے ریمارک سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کو پورا یہ رائٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، ایک عام شہری ہونے کے ناطے بھی جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کیپٹن صفدر صاحب نے جو ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے اور اے آر وائی کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں وہی کہتا ہوں نا، ان کی پارٹی کی چنگی عجیب قسم کی میڈیا اسٹریٹجی ہے۔ ویسے اے آر وائی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے انہوں نے اے آر وائی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن اتنا کنٹروورشل انٹرویو انہوں نے اے آر وائی کو ہی دیا ہے۔ کمال ہے ویسے، میں سلوٹ ہے تانوں سارے نون لیگ والوں، آپ لوگوں کو سلوٹ ہے۔ اور کیپٹن صفدر کوئی اور نہیں ہے، مریم نواز کے اپنے شوہر ہیں، مطلب یہ کوئی عام ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، یہ مریم نواز کے شوہر ہیں، داماد ہیں شریف خاندان کے، اور وہ انٹرویو کس کو دے رہے ہیں؟ اے آر وائی کو۔ ویری گڈ، اچھی بات، میں تو کہتا ہوں دینا چاہیے، سب سے بات کرنی چاہیے، بلکہ یہ بائیکاٹس وغیرہ بھی آپ لوگوں نے کیے ہیں ختم کریں تاکہ آپ کو اور بھی جوتیاں پڑیں۔ اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے ذرا جواب سنیے، انہوں نے کہا میں نے بورڈ پہ لکھ کے لوگوں کو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یاد کروایا، لیکن ہمارا ووٹ اس دن بے عزت ہو گیا جس دن ہم نے باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا۔ اب یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہیں چلے گا، ہم نے اس نعرے کو دفنا دیا ہے، افسوس سے کہتا ہوں۔ جی بالکل، اگر آپ واقعی اتنا آپ کو برا لگ رہا تھا تو آپ کو نون لیگ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ کو نون لیگ سے استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ باقی آپ کے خاص طور پہ جو پارٹی کے صدر ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب، وہ بالکل ذرا وہ ان کے منہ سے کلوا کے دیکھیں کہ ان کو افسوس ہو رہا ہے ایکسٹینشن دینے پہ، مجال ہے وہ کبھی یہ کہیں۔ بلکہ آپ کی تو پارٹی کے اپنے اندر کئی لوگ تھے جو باجوہ صاحب کو دوبارہ ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے، ان کا بھی تو ذکر کریں نا، ایک تو دے دی تھی ایکسٹینشن، دوبارہ بھی دینا چاہ رہے تھے۔ پھر ان سے سوال ہوا جی اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جی اب یہ ہوگا کہ آٹا سستا کریں گے، بجلی سستی کریں گے۔ کہاں سے آٹا بجلی سستی کریں گے بھائی؟ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ سائن کرنے جا رہے ہیں، یہ تو مزید مہنگا ہونا ہے ابھی۔ انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا مسلم لیگ میں ہر وہ بندہ مجرم ہے جس نے ووٹ دیا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو۔ پرویز رشید مجرم نہیں، اس نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ یہ کوئی بات ہے کہ آپ لیڈر کے سامنے کھڑے ہی نہ ہوں کہ نہیں سر یہ بات نہیں کرنی ہم نے، تو اسی سارے لالچی ہو۔ اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، جو وہ لوگ جو منحرف اراکین ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اسی سارے لالچی ہو، ٹکٹ مل جائے چاپلوسیاں کر لئیے، گوڑیاں نو ہاتھ لا لئیے، ایم این اے بن جائیے اپنے پنڈ دے، تے اس ایم این اے بنن دا کی فائدہ جب آپ نظریات کا تحفظ نہیں کر سکتے، قائد اعظم کے آگے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ میاں صاحب کو ایکسٹینشن دو نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو ورغلایا گیا تھا۔ نواز شریف کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ورغلانے والی وہی ٹیم ہے جو جا کے وہاں گوڈے پھڑ سی کہ میاں صاحب اس طرح کر لیے۔ نواز شریف کو بتانا چاہیے کہ کس نے غلط فیصلہ کروایا۔ یار میں بار بار یہ کہتا ہوں، اگر نواز شریف معذرت کے ساتھ اگر وہ اتنے چھونے کاکے ہیں نا کہ ان کو جا کے کوئی بھی منا سکتا، 1985 سے سیاست کر رہے ہیں وہ، 1985 سے، ٹھیک ہے، مطلب 95 2005 2015 اور یہ تقریباً کتنے 38 سال ہو چکے ہیں۔ 38 سال کے بعد بھی اگر ان کو جا کے کوئی منوا لیتا ہے نا اتنے آرام سے، تو بھائی پھر اس کے آپ کی مہربانی، پھر آپ یہ سیاست چھوڑ ہی دیں، کیونکہ 38 سال کے بعد بھی اگر آپ کو لوگوں کے ورغلانے سے جو ہے آپ اپنے ڈیسیجن چینج کر لیتے ہیں، then you have absolutely no right to become the prime minister of this country۔ میں جس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں کہتا ہوں نا، جی عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ جی مجھے تو پتہ ہی لگا، مجھے تو رپورٹیں اس طرح کی دکھائی گئی تھی اور نواز شریف جو ہے وہ باہر چلا گیا، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہ اگر نواز شریف جیل میں بیٹھ کے آپ کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا نا، تو پھر تو آپ کے ہاتھ میں یہ 23 کروڑ لوگوں کا ملک دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ ہیں بھولے یا بیوقوف، دونوں میں سے ایک ہی لفظ ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہی لفظ ہے میرا کہ یہ جو کیپٹن صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ لوگ آئے اور ان کے گوڈے پکڑ کے انہوں نے کہہ دیا جی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی ہے، تو میاں صاحب منڈ گئے، ہاں جی ٹھیک ہے دے دیو، اور اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو ورغلایا گیا تھا، وہ صرف کیونکہ وہ آپ کے سسر ہیں تو اس وجہ سے ان کے لیے اتنے سیدھا کہیں جی میاں صاحب آپ نے غلط فیصلہ کیا اور آپ مجرم ہیں اس ایکسٹینشن دینے کے اندر۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوا جی 28 نومبر کے بعد حکومت ملی، پہلے بھی تو یہ حکومت آپ کے پاس ہی تھی۔ انہوں نے کہا وہ باجوہ کے نیچے دبی ہوئی حکومت تھی، وہی لوگ ہیں، وہی وزیر اعظم ہیں، سب کے سب وہی لوگ ہیں، سارے وہی منسٹرز ہیں، کیا فرق ہے؟ تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جنرل باجوہ کے نیچے دبے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی پھر ایسی حکومت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہوا۔ انہوں نے کہا یہ ایک ذمہ داری تھی، اگر نہ لیتے تو ملک سری لنکا بن رہا تھا، تباہی ہو رہی تھی۔ سیاستدانوں نے ٹھیک پتہ کھیلا ہے کہ آگے چل پڑے اور کام کو ٹھیک کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی 2 صوبوں میں الیکشن ٹائم پر ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہونے چاہیے، الیکشن کروائیں گے تو اربوں روپے الیکشن پہ لگے گا، پھر ڈالر 300 کا ہو جائے گا، تو پھر اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں تو کہتا ہوں اکٹھے 2025 میں کروائیں۔ چلو مطلب 2025 2023 نہیں، یہ 2 سال اور آگے چلے گئے ہیں۔
2 سال اور آگے چلے گئے. کس طرح کس طریقے سے آپ یہ اتنی ایک جگہ ابھی آپ ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی چیز کے حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں یہ ایکسٹینشن دینا جو ہے ہمارا جرم تھا. یہ 2025 میں آپ کس طرح لے جا سکتے ہیں؟ آپ کے الیکشنز ڈیو ہیں, آپ کے 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ابھی ڈیو ہیں, قومی اسمبلی کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, اگست میں اس کا ٹائم ختم ہو جانا ہے. کس بنیاد پہ آپ نے یہ بات کہہ دی کہ جی 2025 کے اندر الیکشنز لی جائیں؟ مطلب 2 سال کے اور مزید اس میں ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو یہ ایکسٹینشن نہیں ہے. جنرل باجوہ والی ایکسٹینشن جو ہے وہ غلط ہے. تو یہ جو اپنی حکومت کی ایکسٹینشن ہے 2 سال کی, یہ ٹھیک ہے؟ آئی ایم ایبسولوٹلی سرپرائزڈ کہ مطلب یہ کس قسم کی ذہنی کیفیت ہے ان لوگوں کی, یہ اس قسم کی چیزوں کا یہ پرچار کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.